ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ربا جو ہے وہ سود ہے. ربا بیسیکلی ہر غلط طریقے سے کمائے ہوئے پیسے کو ربا کہا جاتا ہے. یعنی بڑھائے ہوئے غیر طریقے سے بڑھائے ہوئے کو ربا کہا جاتا ہے. اسی لیے ربا فری بینکنگ کہا جاتا ہے. انٹرسٹ فری بینکنگ نہیں کہا جاتا. دنیا میں پہلا بینک جو آیا تھا وہ سوشل بینک آیا تھا, اسلامک بینک نہیں آیا تھا. اسلام میں بینکنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں کہیں پر بینکنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک سوشل بینکنگ ہے, ایک کنونشنل بینکنگ ہے. ایک وہ بینکنگ ہے جو کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جاتی ہے, جہاں پر اسپیسیفکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ پیسہ کہاں لگا رہے ہیں اور پیسہ کس کے ساتھ لگا رہے ہیں. ایک وہ ہے کہ جہاں پر آپ گارنٹی رکھ کے پیسہ دے دیں, وہ پیسہ کہیں پہ بھی لگے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ربا میں جاتے ہیں تو ربا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بینک نے اپنا منافع ٹرانسپیرنٹ نہیں کیا ہے, تو وہ اسلامی بینک مگر منافع ٹرانسپیرنٹ نہیں کر رہا, تو وہ ربا بینکنگ میں آ گیا. ایک بینک نے کہا کہ بینک نے آپ کو جناب آپ کے غلط چارجز آپ سے چارج کر لیے, غلط انٹریاں پاس کر کے آپ سے چارجز لے لیے, آپ سے پینلٹی چارج کر لی, آپ سے کمپنسیشن چارج کر لیا, اور اس کمپنسیشن پینلٹی کے اوپر چیریٹی کر دی. تو آپ ایک بینک چیریٹی کیسے کر سکتا ہے؟ دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کمرشل جیسے کہتے ہیں جب آئی ڈی پیز کا ہوا تھا کہ اتنا فیصد ہم آپ کے اکاؤنٹ میں سے لے لیں گے, بیچ میں جو شروع ہوا تھا نا, تو یہ ربا میں آتا ہے. یہ ربا میں بالکل آتا ہے. آپ کسی دیکھیں, میں کنونشنل بینک میں تو آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ سوشل بینکنگ کے اندر, تو آپ کا میں پارٹنر ہوں, میں پیسہ آپ کے ساتھ لگا رہا ہوں, میں آپ کا کلائنٹ نہیں ہوں, میں آپ کا کسٹمر نہیں ہوں, میں آپ کا پارٹنر ہوں. اور ٹرانزیکشن کے اندر جو بھی خرچہ آ رہا ہے وہ کاسٹ آف دی ٹرانزیکشن ہے. میں آپ سے لے نہیں سکتا ہوں کچھ بھی. میں اگر آپ سے لوں گا تو میں آپ سے کیش لوں گا یا آپ سے چیک لوں گا, جو اپنے اکاؤنٹ کا چیک لوں گا. میں نے آج 1000 روپے سے اکاؤنٹ کھولا, آپ نے 250 روپے چیک بک کے کاٹ دیے, میں نے 1000 روپے کا چیک کاٹا, میرا چیک باؤنس ہو گیا. تو پھر آپ کی بدنامی ہوئی, میری بدنامی نہیں ہوئی, کیونکہ آپ بحیثیت ایک بینکر کے آپ نے میرے پر بھروسہ کیا اور میں نے چیک باؤنس کر دیا بغیر دیکھے ہوئے. میرا کیا ہے, میرا تو چیک باؤنس ہو گیا. بات تو آپ کے ٹرسٹ کی ہے نا, کہ آپ نے ایسے کلائنٹ کیسے رکھے ہوئے جو باؤنسنگ چیک دے رہے ہیں لے کے. بات سیدھی بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں اپنے پیسے کو آپ کے پاس رکھوانے کے لیے جا رہا ہوں یا آپ کے ساتھ لگانے کے لیے جا رہا ہوں, تو کیا آپ کے کاروبار کو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں سمجھتا ہوں. کنونشنل بینک میں یہ بات نہیں ہے. کنونشنل بینک میں آپ نے ایک گارنٹی رکھوا دی, مارٹگیج کر دیا, اپنا مکان مارٹگیج کر دیا, اور مجھ سے میں نے پیسے آپ سے لے لیے. اب میں اس کام کو کروں یا نہ کروں, یہ میری مرضی ہے. اور میچورٹی کے اوپر میں آپ میرے پاس آئیں گے, میں کہوں گا جی میں نے تو پیسہ لگایا تھا, میں ڈوب گیا. آپ کہتے ہیں مکان نیلام کر دو. اب جب مکان نیلام ہوگا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں دنیا میں جو کرائسس آیا ہوا ہے نا بینکنگ کا, کیوں آیا ہے کہ بینکنگ میں ایسٹس لائبلٹیز بیلنس نہیں ہے. بالکل, لائبلٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں, ایسٹس بڑھتے جا رہے ہیں. کیوں ایسٹس بڑھ رہے ہیں؟ اور ایسٹس اور لائبلٹیز کیا ہوتے ہیں وہ بھی ایسٹس بتاتا ہوں. پیسہ جب آپ رکھواتے ہیں بینک کے اوپر, وہ لائبلٹی ہے, بینک نے وہ پیسہ واپس کرنا ہے. بینک جب آپ کو لون دیتا ہے تو وہ بینک کا ایسٹ ہے. اچھا, اب ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو لون دیا, آپ نے مجھے نان پرفارم کیا, میں نے اس پہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ بڑھاتے اپنے ایسٹ کو اوپر تک لے گیا. اب جناب جب میرا مکان ہے جس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے, اور آپ نے کیا یہ کہ 1 لاکھ روپے کے مکان کو مارٹگیج کر کے مجھے 80,000 دے دیے. جب میں نان پرفارمنگ کروں گا, آپ نے کمپاؤنڈنگ کی, اور وہ 1 لاکھ روپے کا مکان 3 لاکھ کا ہو گیا, کون خریدے گا اس مکان کو؟ کہاں ایکسرسائز کریں گے آپ؟ اسلامک بینک میں ایسے نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا. آپ اور میں پارٹنر ہیں, آپ کی کمپنی ہے, آپ کا ٹرانزیکشن ہے, میں اس میں پیسہ لگا رہا ہوں, آپ اپنا رسک لے کے آ رہے ہیں, میں اپنا رسک لے کے آ رہا ہوں. اگر میں آپ سے بے ایمانی کروں گا, آپ لیکوڈیٹ کر دیں گے مجھے اسی وقت, کیونکہ آپ میرے پارٹنر ہیں. آپ میری بکس میں داخل ہو سکتے ہیں, آپ میرے کام کو دے سکتے ہیں, آپ مجھے مانیٹر کر سکتے ہیں. اور لیکوڈیٹ کا مطلب ہے کہ آپ کسی وقت بھی آپ اس کو لیکوڈیٹ کر دیجیے لے کے. کنونشنل بینک میں ایسے نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو گو ٹو دا کورٹ. پھر وہ نسل در نسل کیس چلتے رہتے ہیں, اور اس میں پیسہ جو ہے وہ آپ کا ایسٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہی جو امریکہ میں آج کرائسس آیا ہے وہ یہی تو آیا ہے کہ آپ کی لائبلٹیز تو بہت کم ہیں, ایسٹس اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آج
امریکہ میں ایسٹس بک نہیں پا رہے ہیں, لیکوڈیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. وہ ڈیٹ بیسڈ بھی ہوتی ہیں وہ سوسائٹیز, بہت شدید ڈیٹ بیسڈ, خاص طور پہ کرسمس سیزن وغیرہ جب ہم رہتے تھے وہاں پہ, تو لوگ جو ہیں وہ بالکل بینکرپٹ ہو جاتے تھے, کیونکہ وہ کریڈٹ کارڈز پہ کر کے فیسیلیٹیٹ کر کے اپنے پیسے, وہ پیسے ہوتے تو تھے نہیں ان کے پاس. جی تو لونز لے لے کے. تو ہے نا کہ آپ کو میں بتاؤں, میں ایک چھوٹا سا اکنامک کا ایک اصول بتا دوں آپ کو کہ کنونشنل اکنامکس میں یہ ہے کہ ریسورسز آر لمیٹڈ اینڈ وانٹس اینڈ نیڈز آر انلمیٹڈ. بالکل. تو کریڈٹ کارڈ بیسی وانٹس کے اوپر کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت چالاکی ہے نا, عقل مند ہے, ٹیمپٹیشن ہے نا. بالکل. اب اسلامک سسٹم بالکل مختلف ہے. اسلامک فائنینشیل سسٹم اکنامک سسٹم از انٹائرلی ڈفرنٹ. وہ کہتا ہے کہ ریسورسز آر انلمیٹڈ, ایفرٹس آر لمیٹڈ. صحیح. اوکے. ایفرٹس آر لمیٹڈ. انسان کو محنت کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے اور کرنا ہے. آپ کی مختصر سی زندگی کے اندر آپ اپنا 1% آف اللہ تبارک تعالیٰ کی برکتوں کو اویل نہیں کر سکتے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ ایک چھوٹا سا پھل لے لیجئے, اس پھل کے اندر ایک پیڑ ہے, اس پیڑ میں جو پھل ہو رہا ہے وہ کتنے آدمی کھائیں گے؟ بڑھتی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک اصول بنا دیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں 3 طرح کے کھانے کھا سکتے ہیں, مگر وہ کھانے جائز نہیں ہے اگر آپ کے برابر کے گھر میں لوگ بھوکے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ کی ریسورسز تو بٹ رہی ہیں. میں تو کہتی ہوں نحوست ہیں کریڈٹ کارڈز. میں تو اب رکھتی نہیں ہوں ڈر کے مارے, کیونکہ ایک دفعہ وہی ہوتا ہے, چھٹی پہ آپ گئے, خریدتے گئے, واپس آ کے جب بل پڑا سر پہ تو 2 سال لگ گئے اتارنے میں. تو اور وہ بھی اس میں بھی ایک میں آپ سے ایک تفصیل لوں گی کہ آپ اگر منیمم اماؤنٹ دیتے رہیں تو وہ اماؤنٹ کم ہوتی نہیں ہے. تو وہ کیسے کم ہوگی جب کریڈٹ کارڈ کی لینڈنگ جو ہے وہ 32% کے اوپر ہو رہی ہے, تو کیسے کم ہوگی وہ لے کے؟ میں وہی تو امریکن سٹیزن کی بات کر رہا ہوں, یورپین سٹیزن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ گھر سے نکلتا ہی اپنی ڈیٹ سروسنگ کے لیے ہے. ساری زندگی وہ کماتے کماتے تھک جاتا ہے اور اس کا ڈیٹ ختم نہیں ہوتا ہے, صرف وہ کریڈٹ کارڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. کریڈٹ کارڈ ایک ایسی چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں, اسلامک بینکنگ کے اندر کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتا. دیکھیں, اب ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کے اندر آپ اپنی اوقات میں رہتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے تو آپ وڈرا کر سکتے ہیں. اے ٹی ایم پہ گئے, ڈیبٹ کارڈ از لائک اے ٹی ایم کارڈ, آپ اے ٹی ایم پہ گئے, اپنی ضرورت کے حساب سے پیسہ نکال لیا. کریڈٹ کارڈ ایک ایسا ہے کہ آپ کو ایک لمٹ دے دی گئی, آپ مہینے میں کماتے تو 25,000 ہیں, مگر آپ کی لمٹ 1 لاکھ روپے کی ہے. اب ہوتا ہی ہے ہمارے ملک میں, کیا پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سیلرز جو ہوتے ہیں ان کا ایک کمیشن مقرر ہوتا ہے. وہ یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ افورڈیبلٹی لیول کیا ہے اس آدمی کا. اب اسلامک فائنینشیل سسٹم میں تو افورڈیبلٹی لیول ہے. میں تو آپ کو گاڑی ہونڈا سیوک نہیں دے سکتا اگر آپ 25,000 روپے کماتے, اس لیے کہ میرا سسٹم تو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی ریکوری جو کروں گا آپ کی 33% آف گراس انکم سے بڑھاؤں گا نہیں, کیونکہ مجھے آپ کو بھوکا تھوڑی مارنا ہے. اگر میں آپ کو بھوکا ماروں گا تو میں اپنی ریکوری کیسے کروں گا؟ اس سسٹم کو دیکھا جاتا ہے. کریڈٹ کارڈ تو اٹس اے سمپل, یہ ہے کہ آپ کو 1 لاکھ روپے دیے گئے ہیں, اب آپ کو جی چاہ رہا ہے کہ میں آج کھانا جو ہے وہ یہاں نہیں کھاؤں, میں اس ہوٹل میں کھاؤں. اب میرا بل جو آ رہا ہے 25,000 روپے کا بل آ رہا ہے 5 آدمیوں کا, تو میں پے کر رہا ہوں. اس وقت تو میں نے کھانا کھا لیا, پھر مجھے دوا کھانے کی ضرورت پڑ گئی لے کے, کیونکہ جب میرا بل آیا تو پھر مجھے دوا کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ مجھے دوا چاہیے کہ یار میں کیا کروں, میں تو سر میں درد ہو رہا ہے, میرے بدن میں درد ہو رہا ہے. اب کریڈٹ کارڈ والا پھر ٹیلی فون پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. جب آپ کو ریکوری کے ٹیلی فون آ رہے ہیں, اب جتنے موبائلز میں آپ موبائل میں زیادہ تر جو نان اٹینڈڈ کالز ہیں وہ کالز ہوتی ہیں, اس میں زیادہ تر کالز کو اگر آپ مانیٹر کریں تو وہ کال ہیں جو کریڈٹ کارڈ کی ریکوری کے لیے کریڈٹ کارڈ والے کرتے ہیں, اور پیسہ لینے والے جو ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں. تو بیسکلی یہی جو آپ کی ایک جو بات کہی جاتی ہے کہ جتنی چادر ہے اتنا ہی چادر. دیکھیں, منافع کمانا منع نہیں ہے, کہیں پر منافع کمانا منع نہیں ہے, مگر کہا ہی جاتا ہے کہ منافع اتنا کماؤ کہ تم خریدار ہو. جتنا تم اپنے لیے منافع محسوس کرو اتنا ہی منافع اپنی اشیاء پہ لگاؤ, اپنی سروسز پہ لگاؤ. میرا جو پھل چلتا ہے باغ سے چلتا ہے 25 روپے میں, ریٹیل شاپ کے اوپر وہ 150 روپے میں بک رہا ہے. اب 150 روپے میں کون پھل کھا سکتا ہے؟ 150 روپے میں 3 آدمی کھانا کھاتے ہیں. میں اکیلے اگر فرض کریں 150 روپے کے مالٹے خرید کے کھا لوں تو میں نے کیا وہ کیا, کتنا اکانومی کو سرو کیا.
کتنے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کیا, کچھ نہیں کیا. کانشینشیسنس ہے. دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں بینکنگ کی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ کے انفلیشن جو چل رہا ہے اس میں بینک ڈائریکٹ رسپانسبل ہیں. کیوں؟ بینک جب لون دیتا ہے یا فائنینس کرتا ہے تو ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے کرتا ہے. اگر آپ انٹرسٹ پہ فائنینس کر رہے ہیں تو میں ہولڈنگ کرتا ہوں چیزوں کی, ٹھیک ہے نا, اور ہولڈنگ کرتا ہوں, میرا تو میٹر چل رہا ہے. میں بزنس مین کے ساتھ مل کے اچھا, نہ نقصان آپ کا ہے, نہ بینکر کا نقصان ہے, نہ بزنس مین کا نقصان ہے, نقصان میرا اور آپ کا ہے. اگر بزنس مین بینکر کو 20% انٹرسٹ پے کر رہا ہے تو وہ 20% انٹرسٹ جو ہے وہ پروڈکٹ کے اوپر لوڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اسلامک بینک یہ کام نہیں کر سکتا, اسلامک فائنینس میں ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ میچورٹی پہ آپ نے پیسہ جو ہے وہ دینا ہے. پیسہ دینا نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ آپ شریک ہیں, میں نے آپ کو پیسہ دیا ہے, اس پروڈکٹ کا مالک میں ہوں. تو اگر آپ میرے مال کو وقت مقرر پہ نہیں بیچیں گے تو میں اس پیسے کو, اس مال کو کانفسکیٹ کر لوں گا. آپ کا جو رسک آپ نے لیا ہے, جو آپ نے اپنی ایکوٹی ڈالی ہے, اس ایکوٹی کی بنیاد بنا کے میں اس کی قیمت کم کر کے مارکیٹ میں بیچ دوں گا. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سیزنز بنائے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے سیزن نہ بنائے, اگر سیزنز کے حساب سے اس نے اشیاء بنائی ہیں, اور اگر اشیاء سیزنز کے حساب سے نہ بنائی ہوتی تو ساری زندگی سیب چل رہا ہوتا, ساری زندگی کیلے چل رہے ہوتے, ساری زندگی شوگر کین چل رہا ہوتا. نہیں, ایک پیریڈ پہ آ کے اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے آج کل شکر کا بحران ہے نا, شکر آپ کے رکھا ہوا ہے, اسٹاک میں رکھا ہوا ہے, تو شکر کی جو پیورٹی ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ایک وقت وہ آئے گا وہ شکر پوائزن میں کنورٹ ہو جائے گی اور آپ وہ پوائزن کھا رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہر کھانے پینے, ہر چیز کی اشیاء کی ایک ویلیڈیٹی رکھی ہے, اور ویلیڈیٹی کو جب تک آپ نہیں مانیں گے, جب تک آپ ہولڈنگ میں جائیں گے, جب وہ ہولڈنگ میں جائیں گے تو انفلیشن بڑھے گا. صحیح. اسی کے ساتھ ایک اور بریک لیں گے. یوسف صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ, دور مت جائیے گا, کچھ منٹ میں ہی اسٹوڈیو واپس آ جائیں گے. وقفے سے دوبارہ پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم یوسف صاحب سے بات کر رہے ہیں, گفتگو چل رہی ہے روایتی بینکنگ کی اور اسلامک بینکنگ کی. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ روایتی بینکنگ چھوڑ دیں اور اسلامک بینکنگ لیں, یا آپ وائس ورسا کریں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی ڈیسیجن لیں اپنی زندگی میں وہ ایک انفارم ڈیسیجن ہو, اور آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ اس بینکنگ میں جا رہے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ریزلٹس ہوں گے, اور اگر آپ اس بینکنگ میں جاتے ہیں تو یہ آپ کو ریزلٹس ملیں گے. یوسف صاحب, بینکس جو زکوٰۃ کاٹ دیتے ہیں, ایک میں ذرا سوشل بھی ایک کویسچن آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے سب اپنے پیسے نکال لیتے ہیں اکاؤنٹ میں سے. اب آدھے لوگ جو ہیں زکوٰۃ میرے خیال سے آنیسٹلی اسپیکنگ زیادہ تر سارے مسلمان دیتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو نہیں دیتے ہوں گے. فرق یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے اپنے ہاتھوں سے دیں گے, تو اسی لیے ہم اکاؤنٹ سے نکال لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا سمجھائیں گے کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو شیعہ قرار دیتے ہیں تاکہ ان کی نہ کٹے, بہت سے حنفی قرار دیتے ہیں. بالکل. تو ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں گے کہ یہ صحیح بھی ہے, غلط ہے, یہ کیا سسٹم ہے پورا. دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں, زکوٰۃ بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے. آپ کی بچت ہے اس پہ آپ کی زکوٰۃ ہے 2%. دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات, 2.5%. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ کسی کو 500 دے دیے, کسی کو 400 دے دیے, کسی کو 600 دے دیے, کسی کو 1000 دے دیے اور اس کو جناب اس کا خرچہ چل جائے گا. نہیں, زکوٰۃ کا کانسیپٹ بڑا مختلف کانسیپٹ ہے. آپ اس چیز کو اس طرح سمجھیے کہ جو زبردستی زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے, ایک تو یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. زکوٰۃ تو ایک انڈیویجول کا تو وہ ہے, ہاں جو زکوٰۃ نہیں دے اس کی سزا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ بیسیکلی کیا ہے, کیوں رکھی گئی زکوٰۃ؟ اس لیے ایک تو زکوٰۃ یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح مت کرو, لہذا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو محسوس نہ ہو. زکوٰۃ کا واحد کانسیپٹ یہ ہے کہ اپنے درمیان ایسے افراد کو تلاش کرو جن کو تم زکوٰۃ کا کنٹریبیوٹر بنا سکو. صحیح. ان کی زندگی کو اس طریقے سے وہ کرو کہ وہ زکوٰۃ دینے والے بنیں, ان کی زندگی کو اپ گریڈ کرو. صحیح. دیکھیں زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ کمرشلی یوز نہیں ہو سکتا. صحیح. اور کمرشل پیسہ چیریٹیبل پرپز کے لیے یوز نہیں ہو سکتا. دو بالکل مختلف ہیں. آپ زکوٰۃ کے پیسے کو کمرشل پرپز کے لیے نہیں لا سکتے ہیں, تو لہٰذا زکوٰۃ ریونیو کا حصہ نہیں ہو سکتا.
لہٰذا اگر حاکم وقت یعنی اسٹیٹ اس کو لے کے ریونیو کے حصہ کا بنائے گی تو وہ غلط ہے. اس سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ ریونیو کا حصہ نہ بن جائے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ جب حکومت کا کام نہیں ہے زکوٰۃ بانٹنا, حکومت کا کام یہ ہے کہ زکوٰۃ کی کنٹریبیوشن آپ سے لے کے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کرے. اب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے, دیکھیں جس زمانے میں زکوٰۃ آپ انڈیویجول بیسس پہ کر رہے تھے اس میں زکوٰۃ کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھا. ویسے بھی میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, میرا ایز اے بینکر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے یہ محسوس کیا ہے اور دیکھا بھی اور میرا تجربہ بھی ہے, لوگ زکوٰۃ بہت دیتے ہیں, بہت دیتے ہیں. مقصد آپ کے پاس نیک ہونا چاہیے, آپ کو زکوٰۃ دینے والے, خیرات دینے والے, ڈونیشن کرنے والے, کموڈٹی دینے والے, آپ کو یہاں تک پوری زمینیں اور پورے مکان دینے والے لوگ موجود ہیں جو آپ کو دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ خدا خوفی یہاں بہت ہے. اور زکوٰۃ دینا, زکوٰۃ یہ سوچ کے نہیں دینی چاہیے کہ زکوٰۃ کوئی میرے اوپر بوجھ ہے. زکوٰۃ میں آپ یہ دیکھیے کہ میں اس آدمی کو جب زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں تو یہ زکوٰۃ کا کنٹریبیوٹر کیسے بن سکتا ہے, یہ آگے چل کے زکوٰۃ کیسے دے. اس صاحب میں شروع سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں جو آپ نے کہا تھا کہ ایک بہت ہی بیسک ایک جو شرط ہے اسلامک بینکنگ کی, وہ یہ ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہو وہ وائٹ منی ہو, وہ صاف پیسہ ہو. لیکن جب یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بہت ہی جگاڑ کا پیسہ ہوتا ہے, تو یہ کیسے کلیم کرتا ہے بینک, یا یہ کیسے ریسرچ کرتا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں, یہ بزنس مین جو ہیں, یہ بالکل کلیئر ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کنونشنل بینک بھی اور اسلامی بینک بھی, دونوں بینک کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ایک, جب آپ بینکر کے پاس جاتے ہیں تو بینکر ایک آپ سے ایک فارما پریپیئر کراتا ہے جس کو کہتے ہیں KYC, نو یور کلائنٹ. اوکے. اچھا, اب اسلامک بینک سینٹرلائز چیز نہیں ہے, یعنی مرکزیت نہیں ہے, اس میں ہر آدمی جس ٹیبل پہ بیٹھا ہے وہ اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے, اپنے ایمان سے بھی, اپنے اللہ کو بھی, اور اپنے پروفیشن کو بھی. اب جناب جب آپ کے پاس وہ KYC بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر اب بینکر کا یہ ہنر ہے کہ وہ معلوم کر لیتا ہے کہ یہ پیسہ کس قسم کا ہے. میرا تجربہ یہ کہتا ہے, مجھے تو پرابلم نہیں ہوتی کسی کا پیسہ معلوم کرنے میں کہ یہ کس قسم کا کما کے لا رہا ہے. دوسرے بینکرز کا میں کہہ نہیں سکتا ہوں. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر 100% اکانومی جو ہے وہ 40% سرکولیشن پہ بیس کر رہی ہے, 60% تقریباً 60% آپ کا بلیک منی ہے جو کہ انڈر ہے. دیکھیں بینکر, میں آپ کو بتاؤں بحیثیت ایک بینکر, آج میں اپنے لاکرز کے اندر یہ چیز طے کر دوں کہ اس لاکر میں نہ تو میٹل سٹور ہوگا اور نہ کرنسی سٹور ہوگی, تو آپ دیکھیے گا کس حساب سے آپ کی لیکوڈیٹی بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں, کتنا پیسہ مارکیٹ میں آتا ہے. کیونکہ آپ کسی بھی لاکر کو آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں آپ کو یا تو سونا ملے گا یا بڑے کیش نوٹس ملیں گے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بلیک کا پیسہ کیوں بنتا ہے. جب آپ 5000 روپیز کے نوٹ کے اوپر اور 1000 روپیز کے نوٹ کے اوپر اور 500 روپیز کے نوٹس کے اوپر جب جاتے ہیں, ڈینومینیشن کے اوپر جاتے ہیں, تو اس کی سٹوریج کیپیسٹی جو ہوتی ہے